السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، ایک ایسی تحقیق جس میں تخلیق کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ جاننے کے اس سفر میں انسان اپنی عقل کے مطابق کائنات میں بکھری نشانیوں سے ذات باری تعالیٰ کی پہچان کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اصل رازوں سے صرف وہی واقف ہے۔ تو چلیے سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ روشنی، نہ تاریکی، نہ کوئی شے، نہ کوئی خلا، فقط ایک ذات تھی، ازل سے موجود، ہمیشہ رہنے والی۔ وقت کا بھی کوئی وجود نہ تھا۔ ایسے میں ذات برحق کی صدائے کن گونجتی ہے، اور جواباً تخلیق کے حیران کن مراحل طے ہوتے ہیں، جن سے ہونے اور نہ ہونے کا فرق واضح ہوا۔ تخلیق کے رازوں میں سے پہلا راز پانی کی تخلیق ہے۔ پانی کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے آنے والی تمام حقیقتوں کے جنم میں مرکزی کردار ادا کیا۔ بے کرا، نہ ختم ہونے والا، گہرے اسرار سے بھرا ہوا پانی۔ الہامی اور جدید سائنسی تحقیقات دونوں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ پانی سے ہی ہر جاندار شے کی بنا اور بقا ممکن ہے۔ قرآن حکیم میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا یہ بات ہمیں حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ پانی ہر زندہ شے کا بنیادی عنصر ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پیدا کیا اور اس کے اوپر عرش قائم کیا۔ عرش عظیم خدا کی بادشاہت کی علامت۔ یہ ہے دوسرا راز، پانی کے اوپر ایک ایسی حقیقت کہ جس کا ادراک انسانی عقل کے لیے ممکن ہی نہیں۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ وہ لامقام میں تھا، جس کے اوپر اور نیچے ہوائی خلا تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ سرخ یاقوت سے بنا عظیم عرش۔ عرش عظیم کے شہنشاہ نے ہمیں ایک اور نعمت سے نوازا، ایک اور راز، قلم کی تخلیق۔ کن کا وہ لمحہ جس نے آنے والے ہر لمحے کی بنیاد رکھی، وہ قلم جس کی روشنائی نے تقدیر کو لکھا۔ اور قلم کی حیثیت سے کون واقف نہیں؟ وہ قلم جس نے ازل سے آج تک کا علم ہم تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے فرمایا لکھو۔ قلم نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ قلم کے اس راز کو جان کر کیا آپ حیرت زدہ نہیں ہوئے کہ قلم نے ابتدا سے انتہا تک تمام تقدیر لوح محفوظ میں لکھ دی ہے؟ اور یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ چوتھا راز ہے، ایک پر اسرار تمام ویدوں سے بڑا راز، ایسی لوح جو ہر مقدر کی گواہ ہے، وہ کتاب جس میں ہر ادنا اعلیٰ چیز درج ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر ہر سانس، ہر لمحہ، ہر عمل، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوگا سب پہلے ہی قلم لکھ چکا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بلکہ یہ تو ایک معزز قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے یہ لوح محفوظ میں سے آیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال مچل رہا ہے، تقدیر کیا ہے؟ کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو خیر کیسی ہے یا شر کیسا ہے؟ اختیار کتنا ہے اور اتنی احتیاط کیوں ہے؟ عمل کرنے کے لیے کس لیے کہا گیا ہے جب جزا و سزا پہلے سے مقرر ہے؟ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو ہماری کوشش کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ سوال خود صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو ہمیں کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرتے رہو، ہر شخص کو وہی کرنا آسان ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ صحیح حدیث بتاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا لکھا ہے، لیکن ہمیں نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا عمل بھی تقدیر کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور تقدیر اور اختیار کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک استاد اپنے طالب علم کی ذہانت دیکھ کر پہلے سے اندازہ لگا لے کہ وہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اور وہ یہ بات اپنی ڈائری میں لکھ بھی لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طالب علم کو محنت کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اگر محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر نہ کرے گا تو ناکام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا علم انسان کے اعمال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تقدیر کی بھی دو ہی اقسام ہیں، ایک ہے قطعی تقدیر، یہ وہ تقدیر ہے جو بدل نہیں سکتی، جیسے موت اور قیامت کا وقت وغیرہ، اور دوسری ہے مشروط تقدیر، ایسی تقدیر جو دعا، نیک اعمال یا کوشش سے بدلی جا سکتی ہے، جیسے انسان کا رزق ہے، صحت ہے، کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، یعنی کوشش کا دروازہ ہمہ وقت کھلا رہتا ہے جو دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ، اسی خوبصورت آیت کے ساتھ ہم آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ مزید رازوں سے واقف ہونے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔